رات 1 بجے وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ سب سے پہلے اس نے دروازے کے پیچھے نظر ڈالی، پھر کمرے کے ایک ایک کونے کو بہت غور سے دیکھا۔ خان یہاں نہیں تھا۔ وہ سکون کا سانس کھینچتا بیڈ پر الٹا لیٹ گیا۔ اس کی سوچوں کا محور اس دشمن جان کی طرف تھا جو منہ پھلائے اس کا ضبط آسمانے پر تلی تھی۔ آج تیسرا دن بھی گزر چکا تھا۔ وہ بیڈ پر اپنے گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی تھی جب حلیمہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ عائشہ، رضا باہر انتظار کر رہا ہے، آج گھر نہیں جانا؟ حلیمہ بیگم نے اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا۔ ماما، کیا ینگ ماسٹر آ گئے؟ اس نے ایک امید سے پوچھا، کیونکہ آج تیسرا دن تھا۔ حسن نے اسے کوئی کال یا میسج نہیں کیا تھا اور نہ منانے کی کوشش کی، بقول اس کے۔ اگر وہ اپنا موبائل آن کر لیتی تو اسے اندازہ ہو جاتا کہ وہ کتنا تڑپ رہا ہے۔ نہیں میری جان، وہ نہیں آیا۔ اور یہ ینگ ماسٹر کیا ہوتا ہے؟ صحیح نام لیا کرو اس کا، شوہر ہے اب تمہارا۔ السلام علیکم ویورز، اٹس می یور رائٹر عائشہ وان، ہوپ سو یو آر ڈوئنگ ویل۔ ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں۔ پچھلے ایپیسوڈ پر میں نے 4000 ویوز کی ڈیمانڈ کی تھی، جس پر مجھے زیادہ رسپانس نہیں آیا، بٹ یہ سننے کو ملا کہ ہر ریڈر اپنی طرف سے ایک ویو دے دے گا۔ تو تھینک یو سو مچ۔ آپ جس طرح چاہیں ایپیسوڈ کو واچ کریں، لائک کریں نہ کریں، آپ کی مرضی، میں فورس نہیں کروں گی۔ اینڈ دی ادر تھنگ از دیٹ کہ لانگ ایپیسوڈ اپلوڈ کریں۔ بہت سے کامنٹس آ رہے ہیں کہ لانگ ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں ہو رہی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ابھی یوٹیوب پر اور اس ہی فیلڈ میں نیو ہوں۔ ابھی میری فرسٹ ناول جان حسن جو ہے تو آن گوئنگ جا رہی ہے یوٹیوب پر، تو میرے پاس زیادہ ریسورسز نہیں ہیں، اور موبائل پر تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے اسٹوریج ایشوز کافی زیادہ ہوتے ہیں، تو لانگ ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں ہو پاتی یا ایڈٹ نہیں ہو پاتی مجھ سے، بٹ آگے انشاءاللہ آئی ول ٹرائی۔ ابھی میرے ایگزام چل رہے ہیں، جو لوگ مجھے ٹک ٹاک پر فالو کرتے ہیں وہ جانتے ہی ہوں گے کہ میرے ایگزام شروع ہیں، اور میں کافی دیر پڑھنے کے بعد میں رات کو جو ہے تو ایڈٹ کرتی ہوں ویڈیو کو، اور اس وجہ سے زیادہ فوکس بھی نہیں کر پا رہی۔ تو جو لوگ، مجھے ایک کامنٹ آیا تھا کل کے ایپیسوڈ پر کہ بیسٹ کا جو کیریکٹر ہے وہ کسی دوسری ناول کے کیریکٹر سے کافی ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور موسٹلی سیم ہے یا کچھ اس طرح سے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے زیادہ ناولس ریڈ نہیں کی، بٹ جتنا میں جانتی ہوں نارملی اگر آپ گینگسٹرس کے کیریکٹر اگر آپ کسی ناول میں پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں کہ موسٹلی جو ہوتے ہیں وہ کیریکٹر گینگسٹر کا بالکل سیم ہی اسٹوری جاری ہوتی ہے، کیونکہ گینگسٹر ایک ایسے کیریکٹر ہے جس پر زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اور ایک جیسی ہی اسٹوری ہوتی ہے۔ اسی طرح بیس کا کیریکٹر بھی میں نے اسی طرح بنایا ہے، لیکن یہ بالکل بھی کوئی کاپی نہیں ہے، اور نہ میں نے آج تک کوئی ناول میں بیس کا کیریکٹر پڑھا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ میں نے خود سے لکھا ہے، اور بیسٹ کا کیریکٹر بھی کچھ ایسا ہی ہے، اسے میں نے خود لکھا ہے۔ اور ایک اور چیز جو مجھے لوگ کچھ کامنٹس کر کے ٹک ٹاک پر اکثر میں نے کامنٹس ریڈ کیے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری آپ کی اسٹوری روح آرام سے بہت ملتی ہے، تو کائنڈلی آپ لوگ پہلے اپنی فیوریٹ ناولس کو اچھے سے ریڈ کریں، اور اس کے بعد آپ کسی بھی ناول کے ساتھ اس کا کمپیریزن کریں، کیونکہ جب آپ کسی بھی ناول کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں تو وہ جو ناولسٹ ہوتی ہے، وہ لکھنے والی، اس کے کافی ڈسٹرٹ ہو جاتی ہے وہ، کہ اپنی محنت کو آپ لوگ کاپی کا نام دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کافی مشکل ہو جاتا ہے، ڈسٹرٹ مومنٹ ہوتا ہے ہمارے لیے یہ، تو کائنڈلی ایسے کامنٹ نہ کریں، کیونکہ یہ روح آرم کی اسٹوری اور میری ناول کی اسٹوری کافی زیادہ چینج ہے۔ دونوں ہیرو اور ہیروئن دونوں کی اسٹوری آپ دیکھیں کافی چینج ہے، بالکل، بلکہ کچھ بھی اس کا بالکل ایسا ہے نہیں، ٹھیک ہے، میری اسٹوری سے کہیں بھی میچ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی جو ہیروئن ہے وہ کافی بیچارگی کا اس کا دکھایا گیا ہے، اس کا پاسٹ کافی اس طرح سے، میں نے خود ریڈ نہیں کی ہوئی، لیکن جہاں سے میں نے سنا ہے اور جتنا میں نے دیکھا ہے اس بارے میں، مجھے بس اتنا ہی پتہ ہے کہ اس کا کیریکٹر کافی اس پہ ظلم کیے گئے تھے، جبکہ میری ہیروئن کو آپ دیکھیں تو وہ کافی چلبلی سی ہے، اس کا پاسٹ جو ہے تو بالکل اس طرح ہے کہ اسے بہت لاڈ پیار سے پالا گیا، وہ سب کی بہت لاڈلی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اگر شروع سے ریڈ کی ہوگی تو آپ کو پتہ ہوگا، تو کائنڈلی آپ ناول کو، ایپیسوڈ کو شروع سے ریڈ کیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ اسٹوری کیسے جا رہی ہے۔ اکثر لوگ مجھے کامنٹ کر کے پوچھتے ہیں کہ عائشہ کی ایج کیا ہے، حسن کی ایج کیا ہے، دونوں میں کیا ڈفرینس ہے، سارم کون ہے اور خان ان کا کیا لگتا ہے، تو آپ لوگ شروع سے ریڈ کریں گے تو آپ کو اسٹوری کا پتہ چلے گا، ٹھیک ہے، تو چلے کافی باتیں ہو گئی، اب اپنی ناول کی طرف بڑھتے ہیں۔ کل کے ایپیسوڈ آپ لوگوں کو کافی بورنگ لگی، تو میں نے اسی لیے جلدی سے نیو ایپیسوڈ آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر لی، شارٹ ہے بٹ آپ لوگوں کے لیے بس اتنا ہی کر سکی ہوں۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کے ایپیسوڈ۔ ناول جان حسن از قلم عائشہ وان، قسط نمبر 19 پارٹ 2۔ ڈونٹ کاپی اینڈ پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن۔
کتنے ہی دن گزر چکے تھے اسے یوں اکیلے اس اندھیرے کمرے میں رہتے ہوئے۔ پہلے تو اس کے ساتھ اس کے کچھ ساتھی تھے، مگر اب وہ بھی اس سے دور کر دیے گئے تھے۔ جو بھی اسے کھانا دینے آتا تھا دور سے ہی دیکھ کر چلا جاتا تھا۔ پہلے جو ہر آئے دن اس کی پٹائی کی جاتی، اب کئی دنوں سے اسے کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ اب سمجھ چکا تھا یہ سب بیسٹ کی وجہ سے ہے۔ اب اسے سمجھ آئی تھی کہ اس نے کیوں اس آدمی کی موت کا ذمہ دار اسے ٹھہرایا تھا۔ وہ چاہتا تھا لوگوں کے دل میں اس کا ڈر بیٹھ جائے، کوئی اس پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے 100 بار سوچے، اور کچھ اس دن ایک آدمی کے تھپڑ مارنے پر بیسٹ نے سب کو ہی جہنم واصل کر دیا تھا۔ اس لیے بھی کوئی F1 کے قریب نہیں جاتا تھا۔ وہاں سب لوگ ہی بیسٹ سے خوف کھاتے تھے، حالانکہ وہ 11 سال کا بچہ اور کہاں وہ دیو جیسی جسامت کے آدمی، مگر بیسٹ کے سامنے بڑے سے بڑا اور طاقتور سے بھی طاقتور صفر کے برابر تھا۔ اس نے جس طرح سے اس دیو جیسے آدمی کے سر پر پتھر مارا تھا، اس کا دماغ اندر سے کھل گیا تھا۔ سر 2 حصوں میں بٹ چکا تھا۔ اس آدمی کے انجام کو وہاں موجود ہر آدمی خوف سے تھر تھر کانپا تھا، اور اب تک ان کے دل میں ڈر گھر بنائی بیٹھا تھا۔ F1 بیسٹ کو سوچتے ہوئے مسکراتا ہوا اٹھا۔ رات کا وقت تھا، ہر طرف اندھیرا اور سناٹا تھا۔ وہ اس جیل نما کمرے سے موجود چھوٹی سی سرنگ میں داخل ہوا۔ یہ سرنگ وہ ہر رات کھودتا تھا تاکہ جس بیسٹ کے اس نے قصے سنے ہیں اس تک پہنچ جائے۔ وہ پہلی ملاقات سے ہی بیسٹ کو اپنا دوست مان چکا تھا جب اس نے اسے بچایا تھا۔ یہ سرنگ بیسٹ کے تہہ خانے میں موجود چھوٹے سے باتھ روم کی طرف کھلتی تھی، جہاں سے پہلے بھی وہ اندر داخل ہوا تھا۔ بلاشبہ وہ بہت ہی ہوشیار بچہ تھا۔ رات کے 1 بج رہے تھے۔ بیسٹ کو ٹارچر روم سے کچھ دیر پہلے ہی لا کر اس تہہ خانے میں دوبارہ پھینک دیا گیا تھا۔ زخموں سے چور جسم لیے وہ زمین پر نیم بے ہوش پڑا تھا۔ F1 بھاگتا ہوا اس کے پاس پہنچا، اس کے گال تھپ تھپانے لگا۔ بیسٹ اٹھو، بیسٹ اٹھو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ اس کے گال تھپ تھپاتا بہت پریشانی سے بولا۔ بیسٹ نے اپنی موندی ہوئی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اپنے سامنے F1 کو دیکھتے وہ حیرت کا جھٹکا کھا کر اٹھ بیٹھا، جیسے سارے غم تکلیفیں دور بھاگ گئی ہوں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ غصے سے اس کی گردن دبوچتا غرایا تھا۔ چھوڑا مجھے، چھوڑ دو دوست، وہ اپنی گردن اس کے ہاتھ سے چھڑاتا دبی دبی آواز میں بولا۔ اس کے دوست کہنے پر بیسٹ نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور پھینکا اور لمبے لمبے سانس کھینچتا دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گیا۔ F1 اس کے جسم کو زخموں سے چور دیکھ اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ اس کی حالت پر 2 آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر بہہ گئے۔ اس نے اپنے ننھے ہاتھوں سے بیسٹ کے ماتھے پر بکھرے بال نرمی سے پیچھے کیے جو خون سے بھیگے تھے۔ بیسٹ نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں اور کھسک کر اس سے دور ہوا۔ دوست، تمہیں تکلیف ہو رہی ہے نا؟ وہ اپنی آنکھوں میں اتری نمی کو صاف کرتا بولا۔ دوبارہ اگر تم نے مجھے دوست بولا تو تمہیں جان سے مار دوں گا۔ بیسٹ کسی کا دوست نہیں ہو سکتا، سمجھے؟ کسی کا نہیں۔ وہ اس کا منہ اپنے ہاتھ میں دبوچتا تھاڑتے ہوئے بولا۔ نہیں، تم میرے دوست ہو، تم نے وعدہ کیا تھا مجھ سے۔ دیکھو میں زندہ ہوں، اب ہم اچھے دوست ہیں۔ میں کب سے اکیلا تمہارا انتظار کر رہا تھا، مگر تم نہیں آئے دوست۔ کیا تم مجھے پسند نہیں کرتے؟ وہ روتے ہوئے بولا۔ آنسو آنکھوں سے موتیوں کی صورت ٹوٹ کر بہہ رہے تھے۔ بیسٹ نے ایک گہرا سانس کھینچ کر اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، تم رونا بند کرو، میں کر دوں گا دوستی تم سے، مگر ایک شرط پر۔ مجھے ہر شرط منظور ہے، بس تم میرے دوست بن جاؤ۔ وہ اپنے ننھے ہاتھوں میں اس کا چھوٹا سا ہاتھ تھام کر بولا۔ ٹھیک ہے، تو پھر یاد رکھنا، مجھے دھوکہ دینے کی صورت میں تمہاری سزا موت سے بھی بدتر ہوگی۔ ٹھیک ہے دوست، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ دیکھو، پچھلے 2 سال سے یہ سرنگ کھود رہا ہوں تمہارے پاس آنے کے لیے۔ اب میں تمہارے پاس ہر روز آؤں گا۔ وہ انگلی سے باتھ روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ بیسٹ نے حیرت سے پہلے سرنگ اور پھر F1 کو دیکھا۔ خیال رکھنا اس بارے میں کسی کو علم نہ ہو، اور نہ ہی ہماری دوستی کے بارے میں، سمجھے؟ ہاں، سمجھ گیا۔ وہ مسکرا کر اس بات میں سر ہلاتا اس کے ساتھ ہی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھ گیا۔ بیسٹ کتنی ہی دیر بیٹھے اسے دیکھتا رہا، پھر خود بھی آنکھیں موند گیا۔ رات 1 بجے وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ سب سے پہلے اس نے دروازے کے پیچھے نظر ڈالی، پھر کمرے کے ایک ایک کونے کو بہت غور سے دیکھا۔ خان یہاں نہیں تھا۔ وہ سکون کا سانس کھینچتا بیڈ پر الٹا لیٹ گیا۔ اس کی سوچوں کا محور اس دشمن جان کی طرف تھا جو منہ پھلائے اس کا ضبط آزمانے پر تلی تھی۔ آج تیسرا دن بھی گزر چکا تھا۔ وہ بیڈ پر اپنے گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی تھی جب حلیمہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ عائشہ، رضا باہر انتظار کر رہا ہے، آج گھر نہیں جانا؟ حلیمہ بیگم نے اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا۔ ماما، کیا ینگ ماسٹر آ گئے؟ اس نے ایک امید سے پوچھا، کیونکہ آج تیسرا دن تھا۔ حسن نے اسے کوئی کال یا میسج نہیں کیا تھا اور نہ منانے کی کوشش کی، بقول اس کے۔ اگر وہ اپنا موبائل آن کر لیتی تو اسے اندازہ ہو جاتا کہ وہ کتنا تڑپ رہا ہے۔ نہیں میری جان، وہ نہیں آیا۔ اور یہ ینگ ماسٹر کیا ہوتا ہے؟ صحیح نام لیا کرو اس کا، شوہر ہے اب تمہارا۔ جی، وہ سر جھکائے انگلیاں چٹکاتے ہوئے بولی۔
اچھا چلو اب تیار ہو کر باہر آؤ، اور مسکرا کر کہتی باہر کی طرف چلی گئی۔ وہ مرے مرے قدم اٹھاتی کپڑے لیے واش روم میں چلی گئی۔ کپڑے بدل کر اپنا عبایا پہنے بیگ اٹھائے وہ باہر آئی، جہاں رضا نے اس سے بیگ پکڑ کر گاڑی میں رکھا۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی تو ڈرائیور نے ملک ولا کی طرف رخ کیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ملک ولا پہنچ چکے تھے۔ عائشہ کو عجیب سے خوشی کا احساس ہوا۔ آج وہ 3 دن بعد حسن سے ملے گی، اسے محسوس کرے گی۔ اس کا پیار کرنے کا انداز یاد کرتے اس کے گال دہکتا تندور بنے تھے۔ وہ خوشی سے اندر کی طرف بڑھی، جہاں آسیہ بیگم اور ربیہہ لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ ان سے مل کر وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ عبایا اتار کر اس نے الماری میں رکھا اور بیڈ پر بیٹھ کر حسن کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ نیچے اتری، جہاں آسیہ بیگم ابھی بھی بیٹھی تھیں۔ آنٹی، ینگ ماسٹر ابھی تک نہیں آئے؟ وہ نظریں جھکائی اپنی ہتھیلیاں مسلتے ہوئے بولی۔ اس کے حسن کو ینگ ماسٹر کہنے پر ابیہا اور آسیہ بیگم دونوں ہی ہنس پڑے تھے۔ یہاں آؤ میرا بیٹا، آسیہ بیگم نے محبت سے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آسیہ بیگم کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ میرے بیٹے کا نام میر حسن ملک شاہ ہے، آسیہ بیگم نے حسن کے نام پر زور ڈالتے ہوئے مسکرا کر کہا، جس پر وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ جی، وہ اپنے ہاتھ مسلتے ہوئے بولی۔ حسن کو ابھی 4-5 دن اور لگ جائیں گے، اس نے کال کر کے بتایا تھا۔ کچھ کام مزید بڑھ گیا ہے، اس وجہ سے اب یہ تمہارا ہی گھر ہے۔ یہاں گھومو پھرو، جو کرنا چاہتی ہو کرو، کھاؤ پیو، اپنی صحت بناؤ۔ وہ محبت سے اس کے بال سہلاتی ہوئی بولی۔ آسیہ بیگم کی بات پر گویا اس کا ننھا سا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ یہ سوچ کر رونے والی ہو گئی تھی کہ وہ حسن کے بغیر کیسے رہے گی۔ وہ اپنے کمرے میں آتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ یہاں اکیلے اس کے بغیر کیسے رہ سکتی تھی، جنہیں وہ جانتی بھی نہیں۔ روتے ہوئے اس نے حسن کو کال کرنے کے لیے موبائل اٹھایا، مگر جیسے ہی موبائل آن کیا، حسن کے ڈھیروں کالز اور میسیجز دیکھ اسے مزید غصہ آیا۔ اس نے زور سے موبائل کو بیڈ پر پھینکا اور پھر سے اوندھے منہ لیٹ کر رونے لگی۔ آج 2 ہفتے بعد سارم گھر لوٹا تھا۔ گھر آتے ہی ملازمہ کو پانی کا کہتا وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھ گیا اور نظریں موبائل پر جما لی۔ عائشہ نے رو رو کر اپنی حالت بری کر دی تھی۔ بھوک کی وجہ سے اس کی بہت بری حالت تھی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی کمرے سے باہر نکلی۔ سارم کی نظر جوں ہی سیڑھیوں سے اترتی عائشہ پر پڑی، دوبارہ جھکنا ہی بھول گئی۔ وہ اپنی آنکھیں اور ناک کو رگڑتے ہوئے اتر رہی تھی۔ رونے کی وجہ سے آنکھیں اور ناک سرخ ہو چکے تھے۔ وہ جیسے ہی کچن کی طرف بڑھنے لگی، سارم فوراً اس کی طرف بڑھا اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اپنے سامنے ایک انجان آدمی کو دیکھ وہ فوراً ہی اس سے دور ہوئی اور سر پر دوپٹہ اچھے سے لیا۔ سارم پاگلوں کی طرح اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا جسے وہ پوری دنیا میں ڈھونڈ رہا تھا وہ اسے یہاں ملے گی۔ ہائی کیوٹ گرل، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ عائشہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگی۔ اسے یہ چہرہ جانا پہچانا لگ رہا تھا، لیکن اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اسے دیکھا کہاں ہے۔ اس کی جانچتی نظروں کو خود پر مرکوز دیکھ سارم مسکرا دیا۔ کیوٹ گرل، تم مجھے بھول گئی، لیکن دیکھو میں تمہیں نہیں بھولا۔ یاد ہے ہم کالج میں ملے تھے؟ جی، لیکن آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں تو یہیں رہتی ہوں، لیکن میں نے تو آپ کو یہاں کبھی نہیں دیکھا۔ ہاں، میں اپنے دوستوں کے ساتھ ٹرپ پر گیا تھا، آج ہی واپس لوٹا ہوں، وہ مسکرا کر بولا۔ اس کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ یہ بات سمجھتے جذبات میں سر ہلا گئی۔ ابھی وہ اس کے قریب ہوتا کہ ابیہا کی آواز پر اس کے قدم رکے تھے۔ کیوٹی پائے، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آپی، مجھے بھوک لگی تھی، وہ نظریں جھکائے اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی۔ ابیہا اس کے یوں جھجکنے پر مسکرا دی۔ آؤ میری جان، میں تمہیں کھانا دیتی ہوں۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے ڈائننگ ہال کی طرف بڑھ گئی۔ سارم مٹھیاں بھینجے بس اس کی برست کو گھور کر رہ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا کتنی ہی دیر سے اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ اس کے گھر میں کیا کر رہی ہے، اس کا کیا رشتہ ہے ملک شاہ فیملی سے؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ خوش تھا کہ جس نے ایک نظر میں اسے اپنا دیوانہ کر دیا تھا وہ یہاں اس کے اتنے قریب ہے۔ وہ خوشی سے اس کی تصویر موبائل میں نکال کر دیکھنے لگا، جس میں وہ کالج یونیفارم میں پھولوں کے بیچ بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ وہ مسکرا کر اس کی تصویر کو دیکھنے لگا۔ پورا دن ہی گزر چکا تھا، مگر اسے ایک بار بھی موقع نہیں ملا تھا عائشہ سے بات کرنے کا۔ اب یہاں سائے کی طرح اس کے پیچھے پیچھے تھی، ایک پل کے لیے بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ آخرکار اب جا کر اسے موقع ملا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں اکیلی تھی، رات کا وقت تھا، سبھی اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ وہ فوراً ہی عائشہ کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اس کی خوش قسمتی تھی یا بدقسمتی کہ دروازے کو ہلکا سا کھولنے پر ہی وہ کھل گیا تھا۔ دروازہ لاک نہیں تھا، اس لیے وہ اندر داخل ہو گیا، جہاں وہ دشمن جہاں سکون سے سوئی ہوئی تھی۔ کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ حسن کی تصویریں نہیں دیکھ سکا جو دیوار پر فل سائز میں لگائی گئی تھیں۔ بیڈ کے پیچھے والی دیوار پر جہاں پہلے حسن کی تصویر تھی وہاں اب ان کے ولیمے کی تصویر تھی۔ جہاں حسن عائشہ کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے کھڑا تھا، وہیں عائشہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور مکمل تصویر تھی، جسے اندھیرے میں سارم نہیں دیکھ سکا تھا۔ اتنا عرصہ باہر رہنے کے بعد وہ حسن کا کمرہ بھی بھول چکا تھا، ورنہ عائشہ کا یہاں ہونا وہ فوراً پہچان لیتا۔
اکیلے کمرے میں سوتے ہوئے اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ڈر ڈر کر اس کی آنکھ لگی تھی کہ اس کے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ ابھی اس کے بیڈ کے قریب ہی پہنچا تھا کہ اچانک سے اس کے اٹھنے پر صوفے کے پیچھے چھپ گیا، مگر اس کا سایہ پیچھے پردے پر صاف نظر آ رہا تھا۔ کون ہے؟ کون ہے وہاں؟ پردوں پر کسی کا سایہ محسوس کرتے وہ پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ وہ فوراً ہی بیڈ سے اتری اور بغیر ادھر ادھر دیکھے وہ فوراً ہی نیچے کو بھاگی تھی۔ آپ ہی دروازہ کھولیں، ابیہ کے کمرے کے باہر کھڑی دروازہ بجاتے ہوئے بولی، جبکہ آنکھوں سے آنسو متبادر بہہ رہے تھے۔ ابیہ نے فوراً دروازہ کھولا۔ اسے یوں روتا دیکھ بہت پریشان ہوئی تھی۔ کیا ہوا میری جان؟ تم ایسے رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے پریشانی سے بولی۔ آپ ہی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میرے کمرے میں کوئی ہے، میں نے کسی کو دیکھا، وہ روتے بول رہی تھی۔ ٹھیک ہے میری جان، تم میرے پاس سو جاؤ، آؤ یہاں۔ وہ اسے ساتھ لیے بیڈ کی طرف بڑھی اور اسے لٹا دیا۔ وہ لٹتے ہی کمفرٹر خود پر سر سے پاؤں تک اوڑھ گئی تھی۔ ابیہ نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا، کچھ دیر اس کے پاس ہی بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر پانی کی تلاش میں وہ باہر نکلی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے سیڑھیوں سے سارم کو اترتا دیکھ اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کی نظر پڑتی، اس نے فوراً ہی دروازہ بند کر دیا۔ سارم کا کمرہ تو نیچے تھا، پھر وہ اوپر کیا کر رہا تھا؟ کہیں عائشہ کو جو کمرے میں نظر آیا وہ سارم تو نہیں؟ وہ بس سوچ رہی تھی جب کہ نظر عائشہ پر تھی جو بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ ساری سوچوں کو پیچھے جھٹکتی دروازہ لاک کر کے اس کے ساتھ ہی آ کر لیٹ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اس وقت ڈائننگ ہال میں سب ہی موجود تھے سوائے حسن اور خان کے۔ سب ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ سارم کو خود پر مسلسل ابیہ کی نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا جہاں وہ سچ میں ہی اس کو گھور رہی تھی۔ وہ عائشہ کو دیکھنا چاہتا تھا، لیکن ابیہ کی نظروں کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکا۔ اس کا غصہ رات کی وجہ سے اور رب کی وجہ سے ابیہ پر مزید بڑھ گیا تھا۔ عائشہ ناشتہ کرتے ہی فوراً اس سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اب اسے اس گھر میں گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ غصے کے ساتھ ساتھ اسے شدید رونا بھی آ رہا تھا۔ آج 5 دن گزر چکے تھے اسے حسن کو دیکھے ہوئے۔ آج میں کوریا جا رہا ہوں، تم 3 دن کے لیے اپنے ماما بابا کے گھر رہ لینا، میں بھی تب تک آ جاؤں گا، اور اگر آپ نہ آئے تو گارڈز اور ڈرائیور وہیں ہوں گے۔ 3 دن بعد تمہیں گھر لے آئیں گے واپس۔ نہیں، میں آپ کے بغیر یہاں نہیں آؤں گی، آپ کو بھی 3 دن بعد واپس آنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے میری جان، میں پوری کوشش کروں گا، میرا کام بھی 3 دن کا ہی ہوگا، فکر نہیں کرو۔ پکا نا؟ یس میرا بیبی۔ اس کی باتیں یاد کرتے آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر بہہ گئے تھے۔ آپ جلدی واپس آئیں گے نا؟ ہاں میری جان، جلدی آ جاؤں گا۔ کیوں، میری پرنسس مجھے مس کرے گی؟ نہیں، میں آپ کو بالکل مس نہیں کروں گی، نہ میں آپ سے کبھی بات کروں گی، وہیں رہیں آپ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ۔ ویسے بھی آپ کون سا مجھ سے پیار کرتے تھے؟ وہ بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ میں تو آپ کے لیے صرف آپ کے دیے ہوئے قرض کی بھرپائی ہوں۔ وہ اب بری طرح رو دی تھی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ عائشہ اپنے کمرے تک ہی محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ رات سونے کے لیے وہ ابیہ کے پاس آ جاتی اور دن میں اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ کھانا پینا بھی اس نے برائے نام کر دیا تھا۔ آسیہ بیگم اس کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ وہ نہ ہی کسی سے بات کرتی تھی اور نہ ہی کچھ ٹھیک سے کھاتی تھی۔ سارم کو بھی کوئی موقع نہیں مل رہا تھا اس سے ملنے یا بات کرنے کا۔ دن میں سب لوگ ہی لاؤنج میں ہوتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنے اوپر نہیں جا سکتا تھا، اور رات میں وہ ابیہ کے پاس ہوتی تھی۔ وہ سب غصے میں رہنے لگا تھا۔ اپنا غصہ کم کرنے کے لیے وہ آج اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ دن کے لیے کراچی چلا گیا تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اپنے ریویوز شیئر کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔